ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ جو اسے خدا نہیں مانتا تھا اس کے ساتھ وہ ظالمانہ سلوک کرتا اور اسے قتل بھی کر دیا کرتا۔ اس وقت کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا کیونکہ انہوں نے نمرود کو خدا تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جس میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، شدید قحط پڑا اور غلہ کھانے پینے کی چیزیں یہ ختم ہو گئے۔ لوگ دربار نمرود میں جاتے اور ان سے غلہ کی درخواست کرتے۔ بدلے میں نمرود ان سے خود کو خدا تسلیم کروانے لگا۔ جو اسے خدا مانتا اسے غلہ ملتا اور جو نہ مانتا وہ خالی ہاتھ لوٹتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے پاس گئے۔ نمرود نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، میں بھی یہ طاقت رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حکم دیا کہ 2 قیدی لائے جائیں۔ اس نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار ڈالا۔ نمرود کی اس حماقت کو دیکھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب میں طلوع کر دے۔ یہ سن کر نمرود حیران ہوا اور اس کا جواب نہ دے سکا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہا، میرے پاس دانا نہیں ہے، جاؤ اپنے رب کے پاس جا کر غلہ مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود سے نکل کر اپنے گھر چلے گئے۔ راستے میں انہیں ریت کا ایک ٹیلا نظر آیا۔ اب علیہ السلام نے اس ریت سے ایک تھیلا بھرا اور اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر لے گئے اور سو گئے۔ ذرا اللہ رب العزت کی شان دیکھیں۔ جب آپ علیہ السلام کی بیوی سارا رض نے تھیلا کھولا تو اسے اناج سے بھرا پایا۔ انہوں نے فوراً روٹیاں بنائیں اور آپ علیہ السلام کو جگایا۔ انہیں دیکھ کر فرمایا، اب یہ کہاں سے لائی ہے؟ رضی اللہ عنہا نے عاجزی سے جواب دیا، یہ اسی اناج سے بنائے گئے ہیں جو اب تھیلے میں لائے تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ریت دانے میں بدل گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ فرشتہ اور نمرود۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں نمرود کی طرف بھیجا۔ فرشتے نے کہا، تمہارا خدا کہتا ہے تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہاری بادشاہی کو قائم رکھوں گا۔ نمرود نے کہا، کون سا خدا؟ صرف میں ہی خدا ہوں۔ فرشتے نے دوسری بار اور پھر تیسری بار وہی کہا، لیکن نمرود نے ہر بار انکار کیا۔ مچھروں کی فوج۔ نمرود کی اس نافرمانی کے نتیجے میں خدا کے حکم سے نمرود کے لشکر پر مچھروں کا لشکر مسلط ہوا۔ مچھروں کی فوج نے نمرود کی فوج کے تمام لوگوں کا گوشت کھایا اور ان کا خون پوری طرح چوس لیا، صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ نمرود صرف یہ ہولناک منظر دیکھ سکتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے دماغ میں ناک سے داخل ہوا اور اسے کھانے لگا۔ درد کی شدت نے نمرود کو دیوانہ کر دیا اور اس نے موٹی چھڑی سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ خدا کی شان ہے، جب اس کے سر کو موٹی چھڑی سے پیٹا جاتا تو مچھر کاٹنا بند کر دیتا، لیکن جب اس کے سر کو موٹی چھڑی سے نہ پیٹا جاتا تو وہ کاٹنا شروع کر دیتا۔ نمرود ایک ذلت آمیز حالت میں تھا۔ جو شخص اس کے سر پر زور سے تھپڑ مارتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ اسی حالت میں 400 سال گزر گئے، آخر کار نمرود ذلت کے ساتھ مر گیا۔